بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان۔ رمضان شہر الدعا۔ ماہ رمضان اور روزے سے متعلق امور کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو آپ کہہ دیں میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکاریں۔ بس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ رمضان میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں قبولیت دعا کے بہت سے مواقع ہیں۔ روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے، جیسا کہ انس بن مالک سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث دعوات لا ترد، دعوت الوالد و دعوت الصائم و دعوت المسافر۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: باپ، روزہ دار اور مسافر۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ افطاری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ روزے دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں کے ساتھ پکاریں کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہیں۔ کرنے کے کام: رمضان کے دنوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے خوب دعائیں مانگیں، کبھی تنہائی میں رو کر گڑ گڑا کر بھی دعائیں کریں۔ فرض نمازوں، تلاوت قرآن پاک کے بعد سحر و افطار کے اوقات میں اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا کریں۔ دعاؤں کی کتب مثلاً قرآنی مسنون دعائیں اپنی بنائی ہوئی لسٹ سے مدد لیں۔ مختلف مواقع سے متعلق مسنون دعائیں زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ نماز سے 15 منٹ پہلے مسجد میں تشریف لے جائیں، قرآن مجید پڑھیں، ذکر کریں، اذان سن کر جواب دیں، دعا مانگیں کیونکہ اذان اور اقامت کا درمیانی وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، لہٰذا ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیں۔ بسم اللہ۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا احد، یا صمد، یا وتر، یا فرد، یا مجیب الدعوات، یا بدیع السماوات والارض، مجھے ایمان، اخلاص، تقوی اور اخلاق حسنہ عطا فرما۔ رمضان شہر ذکر۔ بندہ مومن اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ ہر موقع پر اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ خاص طور پر رمضان میں جب وہ روزے سے ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف زیادہ مائل رہتا ہے، لہٰذا اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہر حال میں شعوری طور پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں عقل والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، دوسروں کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیں جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن میں 100 مرتبہ یہ کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں معاف کر دی جائیں گی۔ اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور روز قیامت اس سے افضل کوئی عمل نہیں لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس سے زیادہ دفعہ پڑھا ہو۔ جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ کرنے کے کام: رمضان کے روز و شب میں ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھیں۔ صبح و شام نماز کے بعد اذکار کی پابندی کریں۔ اس کے لیے کتاب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ دیکھیے۔ گھر کے کاموں کے دوران خصوصاً کھانا بناتے وقت بھی اذکار کا ورد جاری رکھیں۔ پیدل چلتے ہوئے گاڑی میں بھی ذکر الہی جاری رکھیں۔ ذکر ایک جامع لفظ ہے جس میں اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تحلیل، لا الہ الا اللہ سب شامل ہیں۔ سہولت کے لیے اذکار کا ورد کرتے رہیں۔ تسبیحات: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ درود شریف: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آیت کریمہ: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رمضان شہر المواسات۔
رمضان کا مہینہ شہر المواسات بھی ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ باہمی ہمدردی غمخواری کا مہینہ ہے، خاص طور پر معاش اور رزق کے معاملہ میں ایک دوسرے کی تنگی اور محرومی، پریشانی اور دکھ میں شرکت اور مدد کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عمل مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس کی تکلیف دور کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اچھے اخلاق کے ساتھ اس شخص کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو قیام کرتا ہو۔ روزے دار کو رمضان میں خود بھوکا پیاسا رہ کر دل میں ان حاجت مندوں کا درد محسوس کرنے کا موقع ملتا ہے جو اکثر و بیشتر فقر و فاقہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ یوں اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور دوسروں کی وہ ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان میں اسلاف کی مساجد ان کھانوں سے بھر جایا کرتی تھیں جو وہ فقراء مساکین کے لیے پیش کیا کرتے تھے۔ جس کسی کو بھی کھلاتے اللہ کی محبت میں کھلاتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی گو آئی، آپ نے تلاوت فرمایا، نہ منع کیا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ مسکینوں کو کھلا دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کھانا پسند نہیں کرتے وہ کسی کو نہیں کھلاؤ۔ کرنے کے کام، رمضان میں اللہ کی تمام مخلوق کے ساتھ خیر و بھلائی کے طریقے سوچیں، باہم الفت و محبت کی فضا کو رواج دیں، فیملی کے ساتھ مل کر افطار کریں، رشتہ داروں، ہمسایوں، دوستوں کو افطار پر مدعو کریں، بیواؤں، یتیموں، محتاجوں اور بیماروں کی خبرگیری کریں، ہسپتالوں میں مریضوں اور ان کے لواحقین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جائیں، قیدیوں کے احوال پرسی اور ممکنہ مدد کریں، کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، ملازمین کو کاموں میں رعایت دیں، بزرگوں کا احترام اور بچوں کے ساتھ شفقت عام دنوں کی نسبت زیادہ کریں، اقربا سے صلہ رحمی کریں، ان کی ضروریات کے بارے میں معلوم کریں تاکہ ان کی مدد ہو سکے، آپس میں ناراض عزیز و اقارب کے درمیان صلح کروائیں، جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں منا لیں، لوگوں کی طرف سے دل صاف کریں، ان کے قصور معاف کریں تاکہ ہر ایک کے ساتھ احسان کر سکیں، نیکیوں کے کام میں کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیں، اس طرح بہت سے کام آسان ہو جائیں گے۔ ایام حیض میں خواتین عموماً نماز روزہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہیں، اس کے ازالہ کے لیے وہ ذکر کرنے، تلاوت اور لیکچر سننے کے علاوہ خدمت خلق میں اپنا وقت لگائیں۔ رمضان شہر الصدقہ، رمضان سخاوت کا مہینہ ہے، اس ماہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کی کوئی انتہا نہیں رہتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی ہوتے تھے، رمضان میں جبرائیل آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے، رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات فرماتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے، جب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ فیاضی میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے۔ اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں باقی تمام سال کی نسبت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، اس صدقہ کا فائدہ ہر ایک کو پہنچتا، جس طرح تیز ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور یاد رکھیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اہل و عیال، رشتہ داروں، فقراء، مساکین پر خرچ کرنے کے علاوہ نیکی کے دیگر کاموں، مثلا مساجد کی تعمیر و ترقی، مسافر خانوں کے قیام، کنوؤں کی کھدائی اور پینے کے پانی کا انتظام بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح دین کی تعلیم اور تبلیغ اور اس کی راہ میں نکلے ہوئے طالب علموں کے تعلیمی اخراجات پر خرچ کرنا بہترین صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ فی سبیل اللہ خرچ کیے جانے والے مال کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض شمار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دیا جائے۔ رمضان کی مناسبت سے روزہ داروں کی افطاری کے لیے مال خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کو ملے گا، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس نے کسی کا روزہ دار کا روزہ افطار کروایا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا۔ کرنے کے کام، ماہ رمضان میں اپنی حیثیت کے مطابق دل کھول کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، بیوی بچوں، والدین، رشتہ داروں، سب پر معروف طریقے سے خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ روزہ داروں کی افطاری کا اہتمام کریں، خصوصاً فقراء، مساکین، ضرورت مندوں کو یاد رکھیں اور کمیونٹی کے تمام ضرورت مند افراد کی مدد کریں، علم دین کے حصول کے لیے نکلنے والے طالب علموں پر اپنے مال کا صدقہ لگائیں،
تعلیم و تبلیغ، دین کی نشر و اشاعت میں بھی خرچ کریں۔ اگر زکوٰۃ واجب الادا ہو تو نفلی صدقات سے پہلے فرض ادا کریں۔ اچھی بات اور مسکرانا بھی صدقہ ہے، اس کا اہتمام کریں۔ رمضان شہر القیام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے طریقے اوقات بھی بتا دیے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بہت سی عبادات کو جمع کر دیا گیا۔ عبادت میں سب سے اہم چیز فرض نمازوں کو بروقت ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نوافل، چاشت اور اشراق اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ رمضان کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ قیام کرنے پر پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کی خوشخبری دے دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کے نیک بندے ہمیشہ رات کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو عام دنوں میں قیام اللیل کرنا مشکل کام ہے، لیکن رمضان کی برکت اور باجماعت نماز تراویح کی صورت میں یہ آسان ہو جاتا ہے۔ متقین کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رات کو تھوڑا سوتے ہیں اور سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ ابو امامہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ رمضان میں تراویح پڑھنا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل دونوں سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی ترغیب دی۔ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں، بیویوں کو بھی تراویح کی جماعت میں شریک کیا کرتے تھے۔ طویل قیام کیا، خصوصی آخری عشرے میں رات کے قیام کے لیے جگایا۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، آپ نے 23ویں رات کو ہمارے ساتھ رات کی نماز نہیں پڑھی، پھر 23ویں رات کو ہمیں لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی، پھر 24ویں رات کو بھی رات کی نماز نہیں پڑھی بلکہ 25ویں رات کو آدھی رات تک نماز پڑھائی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ باقی رات بھی ہمارے ساتھ نوافل پڑھتے؟ آپ نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات تک نماز نہ پڑھائی۔ 27ویں رات کو پھر کھڑے ہوئے، ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں عورتوں کو بھی بلایا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نہ نکل جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا سحری کرنے کے کام۔ اشراق اور چاشت کے نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ قریبی مسجد میں نماز تراویح باجماعت ادا کریں۔ تراویح سے پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھ کر جائیں جو امام پڑھنے جا رہا ہے۔ نمازوں میں صرف نوافل کی تعداد پر نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور خشوع پر بھی توجہ دیں۔ فرض نمازوں میں عام دنوں کی نسبت لمبا قیام کریں۔ نمازوں میں سستی، تاخیر منافقت کی علامت ہے۔ ہر نماز کو اول وقت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان والعمرہ، اللہ کے گھر کی زیارت ہم سب کے دل کی تمنا ہے۔ حج عمرے کے لیے ہر مومن کا دل تڑپتا ہے۔ رمضان میں جہاں دیگر عبادت کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، وہاں عمرہ کا ثواب بھی حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپس آتے ہوئے آپ سنان انصاریہ سے کہا کہ تمہیں حج پر جانے سے کس نے روکا؟ اس نے کہا کہ میرے خاوند کے پاس 2 ہی اونٹ تھے، ایک پر تو وہ خود حج پر چلے گئے، دوسرا ہماری زمین کو سیراب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یاد رہے کہ رمضان میں عمرہ ادا کرنا اجر کے اعتبار سے حج کے برابر ہے، لیکن اس کے ادا کرنے سے فرض ساقط نہیں ہوتا۔ کرنے کے کام، استطاعت ہو، اللہ کی توفیق مل جائے تو عمرے کے لیے جائیں۔ کمزوری، بیماری یا کسی وجہ سے جانا ممکن نہ ہو اور استطاعت رکھتے ہوں تو کسی اور کو عمرہ کروا دیں۔ اگر عمرہ نصیب ہو جائے تو اس وقت کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ رمضان والعشر الاواخر، رمضان سارا ہی عبادت کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری عشرے کی عبادات کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں آپ اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلاتے تھے۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان نبی اذا دخل العشرہ شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ حضرت علی کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور فرماتے الا تقومانی فتصلیانی، کیا تم دونوں نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے نہیں؟ کرنے کے کام۔ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، اگر ممکن ہو تو کام سے چھٹی لے لیں، عبادت کے لیے یکسو ہو جائیں، تراویح تہجد وغیرہ میں حد الوسع طویل قیام کریں، کثرت سے تلاوت قرآن پاک اور ذکر و اذکار کریں، رات کو خود بھی جاگیں اور گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگائیں۔ رمضان و سنت الاعتکاف، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، کفایہ ہے، یعنی اگر بڑے شہروں دیہاتوں میں کوئی اعتکاف نہ کرے تو سب کے ذمہ ترک سنت کا وبال رہتا ہے، اگر کوئی ایک بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اس کی مدت رمضان کا تیسرا عشرہ ہے، یعنی آخری 10 دن۔ اس مدت میں دنیاوی کاموں، نفسانی خواہشات، دل پسند مشاغل، اہل و عیال سے الگ ہو کر صرف اللہ کی عبادت کے لیے خود کو وقف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن اعتکاف کرتے، لیکن وفات کے سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ ہوں تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دن ہی اعتکاف کر لینا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، آپ نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ نہ تو وہ مریض کی عیادت کریں، نہ جنازے میں جائیں، نہ عورت کو ہاتھ لگائیں، نہ مباشرت کریں، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلیں سوائے اس حالت کے کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، اعتکاف نہیں ہوتا مگر جامع مسجد میں۔ رمضان کی 20 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت ہے۔ جب عید کا چاند نظر آ جائے تو اعتکاف سے باہر آ جائیں۔ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے، عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ کرنے کے کام، زندگی کی اہم مصروفیات کا متبادل بندوبست ہو سکے تو اعتکاف لازمی کریں، خود اعتکاف نہ کر سکے تو گھر سے کسی اور کو اعتکاف کرنے میں مدد دیں۔ اعتکاف کو مؤثر انداز میں گزارنے کے لیے اوقات کی تقسیم کریں، نوافل، تلاوت قرآن، دعاؤں، ذکر اذکار، مطالعہ کتب، غور و فکر میں وقت گزاریں، ہر قسم کے غیر مفید کاموں مشاغل سے اجتناب کریں۔ مسجد میں اعتکاف کے دوران دیگر ساتھیوں سے غیر ضروری گفتگو، بحث و مباحثہ، لڑائی سے گریز کریں۔ اعتکاف کا مقصود خلوت یعنی گوشہ نشینی ہے، اس لیے غیر ضروری میل ملاقات سے پرہیز کریں۔ دوران اعتکاف کسی بھی تکلیف پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ رمضان و لیلۃ القدر، لیلۃ القدر نہایت سعادت کی رات ہے، اس رات قرآن مجید نازل ہوا تھا جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل ہوئی۔ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی طاق راتیں عبادت میں گزاری جاتی ہیں۔ اس رات میں جبرائیل اور فرشتے خیر و برکت رحمت کے ساتھ اترتے ہیں جو تعداد میں نہایت کثیر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصیٰ، بلا شبہ اس رات کو فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا، اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے۔ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو، اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اجتماعی عبادت کی صورت میں کسی بھی قسم کے شور ہنگامے، گپ شپ، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، پوری توجہ عبادت پر رکھنی چاہیے۔ عبادہ بن صامت سے روایت ہے
کہ ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تمہیں شب قدر بتانے آیا تھا، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کا معین وقت کا علم اٹھا لیا گیا ہے، امید ہے تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ شب قدر کی علامتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اس کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی بن کعب کو یہ فرماتے سنا حضرت ابو ذر نے کہ ان سے کہا گیا حضرت سر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت ابی بن کعب کو یہ فرماتے سنا کہ ان سے کہا گیا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی 7 سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے، اور وہ یقین کے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے، یہ وہی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں قیام کا حکم دیا۔ اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی۔ اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی۔ کرنے کے کام، لیلۃ القدر پانے کی تمنا رکھیں، اس کے لیے کوشش کریں۔ اس رات عبادت خصوصاً قیام کرنے کا اہتمام کریں، نوافل، تلاوت قرآن، نماز، تسبیح، دعاؤں اور اذکار کے لیے باقاعدہ پروگرام ترتیب دیں۔ بچوں اور گھر والوں کو بھی عبادت میں اپنے ساتھ شریک کریں۔ حیض والی خواتین ذکر و تسبیح کریں، تلاوت قرآن مجید سنیں۔ لیلۃ القدر میں اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر شب قدر پالوں تو کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ روزے کے احکام، لغت عربی میں صیام رک جانے کو کہتے ہیں، شریعت میں اس کا مفہوم ہے کہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے، مجامعات، دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے صبح و صادق سے غروب آفتاب تک بچنا چاہیے۔ ہر بالغ، عاقل، مقیم روزہ کی طاقت رکھنے والے پر روزہ فرض ہے۔ فرض روزے کی نیت سے فجر سے قبل روزہ کرنا ضروری ہے۔ نیت کے لیے دل کا ارادہ کافی ہے، زبان سے الفاظ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت سے ثابت ہے۔ آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک میں دوا ڈالنے سے دوا حلق یا معدے تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ گرمی کی شدت سے روزہ دار غسل یا کلی کر سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو جائز نہیں۔ نکسیر، استحاضہ اور اس جیسا دوسرا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صرف حیض یا نفاس کے خون سے روزہ ٹوٹے گا، واخا دن کے کسی بھی حصے میں ہو۔ روزے کی حالت میں حجامہ کروایا جا سکتا ہے۔ عمدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ کسی کو خود بخود قے آ جائے تو وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بوقت ضرورت کھانے کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ زبان کے کنارے پر رکھ کر چکھیں، حلق تک نہ جانے دیں۔ بھول کر کھا پی لیں تو روزہ صحیح ہوگا، لیکن یاد آتے ہی فوراً ہاتھ روک لینا واجب ہے۔ جس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا اس پر توبہ اور روزے کی قضا واجب ہے۔ روزے کی حالت میں تھوک نکلنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ دانت سے خون نکلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزہ دار کے لیے خوشبو لگانا، سونگھنا جائز ہے۔ جو شخص بڑھاپے اور ایسی بیماری کی وجہ سے کہ جس میں صحت کی امید نہیں روزہ نہ رکھ سکے تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ جو بیمار تھا پھر شفا یاب ہو گیا، قضا کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قضا نہ کی، موت آ گئی تو اس کی قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہو تو روزہ نہ رکھے، البتہ فوت شدہ روزوں کی قضا لازم ہوگی۔ مسافر کے لیے مطلقاً روزہ نہ رکھنا افضل ہے، لیکن سفر کی حالت میں روزہ رکھ لے تو حرج کوئی نہیں، کیونکہ سفر کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں ثابت ہیں۔ گرمی کی شدت، مشقت دو چند ہو تو مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا متعین ہوگا۔ رمضان میں روزہ کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے زبردستی جماع کر لے تو بیوی کا روزہ صحیح ہوگا، اس پر کفارہ نہیں، البتہ شوہر گناہ گار ہوگا، نیز شوہر پر اس دن کے روزے کی قضا اور کفارہ لازم ہوگا۔ کفارہ کے لیے وہ ایک غلام آزاد کرے، اگر طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذہن میں شہوت کا تصور آیا، منی خارج ہو گئی یا سوتے میں احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔
مزید نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غلبہ شہوت کی وجہ سے نکلنے والے لیسدار مادے کو مزی کہتے ہیں۔ فرض روزوں کی قضا آئندہ رمضان سے قبل کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔